تقسیم الفعل الى صحیح و معتل، فعل کی تقسیم صحیح اور معتل کے حوالے سے۔ الامثلہ تو مثالیں، شرب الولد اللبن، لڑکے نے دودھ پیا۔ کسر علی الغصن، علی نے ٹہنی توڑی۔ عرف الطبیب الداء، ڈاکٹر نے مرض کو پہچانا۔ امر الضابط، افسر نے حکم دیا۔ سأل التلمیذ المعلم، اسٹوڈنٹ نے معلم سے سوال کیا۔ قرأ القاضی الحکم، قاضی نے حکم پڑھا۔ نال المظلوم حقہ، مظلوم نے اپنا حق پایا۔ مال الجدار، دیوار ٹیڑھی ہوئی۔ نام الصبی، بچہ سویا۔ رمى اللاعب الكرة، کھلاڑی نے گیند پھینکی۔ خشی الناسک ربہ، دیندار اپنے رب سے ڈرا۔ ثرو المحذب، تہذیب یافتہ شخص سردار ہوا۔ عد الراعی غنمہ، چرواہے نے اپنی بھیڑ بکریوں کو گنا۔ فر السجین، قیدی فرار ہوا۔ شد الولد الحبل، لڑکے نے رسے کو باندھا۔ وصب النمر، چیتے نے چھلانگ لگائی۔ وجد حسن کتابہ، حسن نے اپنی کتاب پائی۔ وہب لی ابی ساعۃ، میرے باپ نے مجھے ایک گھڑی دی۔ وعلمجد درسہ، محنتی نے اپنا سبق یاد کیا۔ وفى الصدیق، دوست نے وفا کی۔ وقل غلاف الکتاب، کور نے کتاب کو بچایا۔ طوى الكاتب الرسالۃ، کاتب نے ایک خط طے کیا۔ اوى الذئب، بھیڑیا چیخا۔ لوى الحداد الحدید، لوہار نے لوہے کو موڑا۔ البحث، عرفت فی الدروس السابقۃ، پچھلے سبقوں میں تم نے جان لیا۔ حروف العلت، علت کے حروف۔ وہی الالف والواو والیاء، اور وہ ہوتے ہیں الف اور وا اور یا۔ فانظر اذن الی الامثلۃ التسعۃ الاولی، پس دیکھو پہلی 9 مثالوں کی طرف۔ فہل تجد فی ای فعل منہا حرف علت، تو کیا تم ان میں سے کسی بھی فعل میں حرف علت پاتے ہو؟ فی اولہ او وسطہ او آخرہ، اس کے اول میں یا اس کے درمیان میں یا اس کے آخر میں۔ الجواب لا، جواب ہے کہ نہیں۔ هذه الافعال واشباهها التي لم يكن حرف من حروفها الاصلیہ، تو یہ افعال اور ان سے ملتے جلتے افعال وہ جن کے اصلی حروف میں سے کوئی بھی حرف علت، حرف علت نہیں ہوتا، تسمى افعالا صحیحۃ، تو ان کو افعال صحیح کہا جاتا ہے۔ ثم انظر ثانیا، پھر دوسری دفعہ دیکھو۔ الی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی 3 مثالوں کی طرف۔ تجد ان کل فعل فیہا، تو تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر فعل حروفہ صحیحۃ، اس کے جو حروف ہیں وہ صحیح ہیں۔ ولم یکن احدها حمزۃ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی حمزہ نہیں ہے۔ ولم تشتمل علی تضعیف، اور وہ تضعیف پر مشتمل نہیں ہے۔ وہو ان یکون الحرف الثانی من الفعل من نوع الحرف الثالث، اور تضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا حرف اور تیسرا حرف ایک ہی نوع کے ہوں۔ هذه الافعال التي سلمت من الحمز والتضعیف، تو یہ افعال جو کہ سالم رہتے ہیں حمزہ سے اور تضعیف سے، تسمى افعالا سالمۃ، تو ان کو افعال سالم کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الثَّانِيَةَ، اور جب تم غور کرتے ہو دوسری 3 مثالوں پر۔ رَأَيْتَ أَنَّ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْهَا، تو تم یہ دیکھتے ہو کہ ان میں سے ہر فعل کے اندر حمزۃ، ایک حمزہ ہے۔ اما فی اولہ، یا تو اس کے شروع میں۔ و اما فی وسطہ، یا اس کے بیچ میں۔ و اما فی آخرہ، یا اس کے آخر میں۔ وَكُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَأَمْثَالِهَا يُسَمَّى مَحْمُوزًا، اور ہر فعل ان افعال میں سے اور اس سے ملتے جلتے افعال میں سے اس کو محموز کہا جاتا ہے۔ وَبِالتَّأَمُّلِ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّالِثَةِ، اور تیسری 3 مثالوں میں غور کرنے کے بعد ترا، تم دیکھتے ہو، ان کل فعل فیہا، کہ ان میں سے ہر ایک فعل
مضاعف وہ مضاعف ہے، حرفاہ الثانی والثالث من نوع واحد، اس کے دو حرف یعنی کہ ثانی اور ثالث دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ فاصل الفعل الاول، پس جو پہلا فعل ہے اس کی اصل یہ ہے عددا، فادغمت الدال الاولى فی الدال الثانیہ، تو پہلی دال جو ہے اس کا ادغام ہو گیا دوسری دال میں، وصارتا حرفا واحدا مشددا او مضاعفا، اور وہ بن گئے ایک حرف جس کے اوپر یا تو تشدید ہے یا اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي فَرَّ وَشَدَّ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے فرہ میں بھی اور شدہ میں بھی۔ وَكُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَنَظَائِرِهَا يُسَمَّى مُضَاعَفًا، اور ہر فعل ان افعال میں سے اور اس سے ملتے جلتے افعال میں سے اس کو مضاعف کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، تو جب تم لوٹتے ہو باقی کی مثالوں کی طرف، مبتدئا من المثال الآخر إلى الأخير، 10ویں مثال سے شروع کرتے ہوئے آخر تک، وجدت ان کل فعل فیہا، تو تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر ایک فعل یشتمل علی حرف او حرفین من حروف العلت، وہ مشتمل ہے کسی ایک حرف پر یا دو حروف پر حروف علت میں سے، اما فی اول ہی و اما فی وسط ہی و اما فی آخر ہی، یا تو شروع میں یا وسط میں یا آخر میں۔ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ وَمَا يُشْبِهُهَا تُسَمَّى أَفْعَالًا مُعْتَلَّةً، تو یہ افعال اور ان سے مشابہ جو دیگر افعال ہوتے ہیں انہیں افعال معطل کہا جاتا ہے۔ فَفِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الرَّابِعَةِ، پس چوتھی تین مثالوں میں، تجد حرف العلت، تم حرف علت کو پاتے ہو، وَهُوَ الْوَاوُ، اور وہ ہے واو، فی اول کل فعل، ہر فعل کے آغاز میں، وَيُسَمَّى الْفِعْلُ حِينَئِذٍ مِثَالًا، اور ایسی صورت میں فعل کو مثال کہا جاتا ہے۔ وفی الامثلۃ الثلاثۃ الخامسۃ، اور پانچویں تین مثالوں میں، تر الحرف العلت فی وسط کل فعل، تم حرف علت کو دیکھتے ہو ہر فعل کے وسط میں، ویسمى ھذا الفعل اجوفا، اور اس فعل کو اجوف کہتے ہیں۔ والافعال فی الامثلۃ الثلاثۃ السادسۃ، اور چھٹی تین مثالوں میں جو افعال ہیں، آخر کل منہا حرف علت، ان میں سے ہر ایک کا آخر جو ہے وہ حرف علت ہے، وَيُسَمَّى الْفِعْلُ فِي تِلْكَ الْحَالِ نَاقِصًا، تو اس حالت میں فعل کو ناقص کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ الْأَفْعَالَ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ السَّابِعَةِ، تو پھر جب تم افعال کی طرف دیکھتے ہو ساتویں تین مثالوں میں، رَأَيْتَ أَوَّلَهَا حَرْفَ عِلَّةٍ، تو تم ان کا اول جو ہے وہ حرف علت دیکھتے ہو، وَآخِرَهَا، اور آخری حرف کذالک اسی طرح۔ وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْهَا لَفِيفًا مَفْرُوقًا، تو ہر اس نوعیت کے فعل کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ اما الافعال فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ، رہے وہ افعال جو آخری تین مثالوں میں ہے، فوسطها حرف علت، تو ان کا درمیانی حرف حرف علت ہے، وآخرها حرف علت، اور آخری حرف بھی حرف علت ہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ مِّنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، اور اس نوعیت کے افعال میں سے ہر فعل کو یسمى لفیفاً مقرونا، لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ القواعد، قواعد، الفعل الصحیح، فعل صحیح، ہوا ما کان کل حرف من حروفہ الاصلیۃ، وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں سے ہر حرف صحیحاً صحیح ہو، وہوا انواع ثلاثۃ، اور وہ تین نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ السالم ما کانا خالیا من الحمز والتضعیف، سالم وہ جو کہ حمزہ سے اور تضعیف سے خالی ہو۔ المحموز ما کانا احد حروفہ الاصلیۃ حمزۃ، المحموز وہ جس کے حروف اصلی میں سے ایک حمزہ ہو۔ المضاعف ما کانا حرفاہ الثانی والثالث من جنس واحد، اور مضاعف وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک ہی نوعیت کا ہو۔ الفعل المعتل، فعل معطل، ہوا ما کان بعض حروفہ الاصلیۃ من احرف العلت، وہ ہے جس کے بعض حروف اصلی جو ہیں وہ حروف علت میں سے ہوں۔ وہوا انواع خمسۃ، اور وہ پانچ نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ المثال ما کان اولہ حرف علت، مثال وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف حرف علت ہوتا ہے۔ الاجوف ما کان وسطہ حرف علت، اجوف وہ ہوتا ہے جس کا درمیانی حرف حرف علت ہوتا ہے۔ الناقص
ما کانا آخرہ حرف علت، فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف حرف علت ہوتا ہے. اللفیف المفروق ما کانا اولہ و آخرہ حرفی علت، لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف اور آخری حرف جو ہیں یہ دونوں علت کے حروف ہوتے ہیں. اللفیف المقرون ما کانا وسطہ و آخرہ حرفی علت، اور لفیف مقرون وہ ہوتا ہے جس کا درمیانی حرف اور آخری حرف جو ہے وہ دونوں حرف علت ہوتے ہیں. تمرین: عین فی العبارات الآتیۃ انواع الافعال الصحیحۃ والمعتلۃ، آنے والی عبارات میں افعال صحیح اور معتل کی انواع کو متعین کرو. وصف تلمیذ کتابہ فقال، ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک طالب علم نے اپنی کتاب کی صفت بیان کی تو اس نے کہا، لی کتاب، میری ایک کتاب ہے، ہوا انیسی فی وحشتی، وہ وحشت کے عالم میں میری دوست ہے. ان دعوتہ دنا، جب میں اس کو بلاتا ہوں تو وہ قریب آتی ہے. وَإِن سَأَلْتُهُ شفا و کفا، اور اگر میں اس سے سوال کرتا ہوں تو وہ شافی اور کافی جواب دیتی ہے. لا یظن اذا ظن الزمان، وہ بخل نہیں کرتی جب کہ زمانہ بخل کرتا ہے. ولا یجفو اذا جف الخلان، اور وہ جفا نہیں کرتی جب کہ قریبی دوست بھی جفا کرتے ہیں. یرد المخطئ اذا نا عن الصواب، وہ خطا کار کو لوٹاتی ہے جب کہ وہ صحیح راستے سے ہٹتا ہے. وَيَحْدِ الْحَيَرَانَ اِذَا حَادَ عَنِ السَّدَادِ، اور وہ حیران کو، بھول جانے والے کو، بھٹک جانے والے کو ہدایت دیتی ہے جب کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے. ان وعد انجزا، اگر وہ وعدہ کرتی ہے تو پورا کرتی ہے. وَإِنْ عَاهَدَ وفا، اور اگر وہ معاہدہ کرتی ہے تو وفا کرتی ہے. حول اخبار الماضیین، اور وہ پرانے لوگوں کی خبروں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. وَرَوَا أَحَادِيثَ الْأَوَّلِينَ، اور وہ اگلوں کی روایتوں کی باتوں کو روایت کرتی ہے. ضمائر رفع البارزۃ المتصلۃ بالافعال، رفع کی ضمیریں جو کہ نظر آتی ہیں اور متصل ہوتی ہیں افعال کے ساتھ. الامثلۃ، مثالیں. فہمت دروسی، میں نے اپنے سبق سمجھے. فہمنا دروسنا، ہم نے اپنے سبق سمجھے. التلمیذان فہما دروسہما، دو طالب علموں نے اپنے سبق سمجھے. التلامیذ فہموا دروسہم، بہت سارے طلباء نے اپنے سبق سمجھے. التلمیذات فہمنا دروسہن، بہت ساری طالب علم لڑکیوں نے اپنے اسباق سمجھے. انتی تفہمین دروسکی، تو اپنے اسباق سمجھتی ہے. الولدان یفہمان دروسہما، دو لڑکے اپنے اسباق سمجھتے ہیں. انتم تفہمون دروسکم، تم سب لوگ اپنے اسباق سمجھتے ہو. البنات یفہمن دروسہن، لڑکیاں اپنے اسباق سمجھتی ہیں. افہمی دروسکی، تو اپنے اسباق کو سمجھ، للمؤنث، مؤنث کے لیے. افہما دروسکما، تم دونوں اپنے اسباق سمجھو. افہموا دروسکم، تم سب اپنے اسباق سمجھو. افہمنا دروسکن، تم سب لڑکیاں اپنے اسباق سمجھو. البحث، بحث. امامک ثلاثۃ اقسام من الامثلۃ، تمہارے سامنے تین قسم کی مثالیں ہیں. القسم الاول یشتمل علی افعال ماضیۃ، پہلی قسم مشتمل ہے افعال ماضی پہ. والثانی علی افعال مضارعۃ، اور دوسری افعال مضارع پہ. والثالث علی افعال امریۃ، اور تیسری افعال امر پر. ونريد في هذا الدرس ان نحصر لك ضمائر الرفع البارزة المتصلة بالافعال، تو ہم اس سبق میں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان کر دیں رفع کی وہ ضمیریں جو کہ بارز ہوتی ہیں، یعنی کہ نظر آتی ہیں اور افعال کے ساتھ متصل ہوتی ہیں. بانواعها الثلاثة، افعال کی تینوں نوعیتوں کے اعتبار سے. فاذا نظرت في امثلة القسم الاول، تو جب تم پہلی قسم کی مثالوں پہ نظر ڈالتے ہو. رأیت ان ضمائر الرفع التي تتصل بالافعال، تو تم دیکھتے ہو کہ رفع کی وہ ضمیریں جو کہ افعال کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، الماضیات، افعال ماضی کے ساتھ. ہیا، وہ ہیں الطاء، ان میں سے ایک ہے تا. وتکون للمتکلم، یہ متکلم کے لیے بھی ہوتی ہے. والمخاطب، اور واحد مخاطب کے لیے بھی. والمخاطبۃ، اور واحد مخاطبہ یعنی کہ مخاطب مؤنث کے لیے.
والمخاطبین، اور دو جو مخاطب ہیں مذکر ان کے لیے، والمخاطبین، اور یہ جو جمع مخاطبین یعنی کہ ان کے لیے بھی، والمخاطبات، اور مؤنث میں بھی جمع کے لیے، ونا و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ، تو یہ ہیں سب ضمائر۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْثِلَةَ الْقِسْمَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، اور جب تم باقی کی دو مثالیں دوسری اور تیسری جو ہیں ان کی مثالوں پر غور کرتے ہو، رَأَيْتَ أَنَّ ضَمَائِرَ الرَّفْعِ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ هِيَ، تو تم یہ دیکھتے ہو کہ رفع کی وہ ضمیریں جو کہ متصل ہوتی ہیں مضارع اور امر کے ساتھ، وہ یہ ہیں: یا المخاطبت، یا مخاطبت واحد مخاطب مؤنث کے لیے، و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ۔ القواعد، قواعد: ضمائر رفع البارزۃ التي تتصل بالماضی ہی، رفع کی وہ ضمیریں جو کہ بارز ہوتی ہیں اور وہ جو کہ متصل ہوتی ہیں ماضی کے ساتھ، وہ ہیں الطاء و نا و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ۔ ضمائر الرفع البارزۃ التي تتصل بالمضارع والامر ہی، رفع کی وہ ضمیریں جو کہ بارز ہوتی ہیں اور متصل ہوتی ہیں مضارع کے ساتھ اور امر کے ساتھ، وہ یہ ہیں: یا المخاطبت، واحد مخاطب کی یا، و الف الاثنین، ثانی تثنیہ کا الف، و واو الجماعت، جماعت کا واو، و نون النسوۃ، اور نون نسوہ۔ تمرین: بین ضمائر الرفع المتصلۃ بالافعال التي فی العبارات الآتیۃ، آنے والی عبارات میں بیان کرو ان ضمائر کو جو رفع کی ہیں اور متصل ہیں افعال کے ساتھ، ثم اذکر ما بقی منہا، اور پھر ذکر کرو جو کہ ان میں سے باقی رہ گئیں۔ خرجت مع طائفۃ من الاصدقاء، میں نکلا اپنے دوستوں کی ایک گروپ کے ساتھ، لزیارت دار الاثار العربیۃ، جو آثار عربیہ یعنی کہ جو میوزیم ہے، عجائب گھر ہے عربی آثار کا، اس کی زیارت کے لیے۔ فمشینا الیہا، تو ہم اس کی طرف چلے۔ وقت تخلف اثنان منا، اور ہم میں سے دو پیچھے رہ گئے۔ ارادہ ان یزورا معہدا آخرا، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کسی دوسرے میوزیم کو وزٹ کریں یا کسی دوسری جگہ کو وزٹ کریں۔ فقابلنا رجال الدار، تو ہمیں ملے جو میوزیم کے لوگ تھے، وشرحوا لنا کثیرا من الاثار العجیبۃ، اور انہوں نے ہمارے لیے بیان کیا بہت سارے جو عجیب وہاں پہ آثار اور نمونے پڑے تھے وہاں پہ۔ وَرَأَيْنَا النَّاسَ يَتَأَمَّلُونَ صِنَاعَةَ أَجْدَادِهِمْ، اور ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ غور کر رہے تھے اپنے بزرگوں کی جو کاریگری تھی، صناعت تھی، اس کے اوپر۔ وَكَأَنَّهَا تُنَادِيهِمْ، اور گویا کہ وہ ان کو پکار رہی تھی، أَنِ اعْمَلُوا كَمَا عَمِلُوا، کہ تم بھی اسی طرح سے کام کرو جیسا کہ انہوں نے کیا۔ تَصِلُوا إِلَى مَا وَصَلُوا، تو تم بھی وہاں پہنچو گے یا تم بھی وہ پالو گے جو انہوں نے پایا۔ مزیت التصویر، فن مصوری کی فضیلت یا فائدہ۔ کانا مصور مسافرن، ایک مصور مسافر تھا، وہو یحمل مبلغا کبیرا من النقود، اور وہ نقدی کی ایک بہت بڑی رقم اٹھائے ہوئے تھا، فی کیس علقہ حول عنقہ، ایک تھیلی میں جس کو اس نے اپنی گردن کے گرد لٹکایا تھا۔ فنزل لیلا ببلد، وہ رات کے وقت ایک بستی میں اترا، لم یجد فیہ خانا، اس کے اندر اس نے کوئی سرائے نہ پائی۔ فانزلہ احد الاہالی ضیفا عندہ، تو وہاں کے ایک مکین نے اس کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ وَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ الْمَالَ الْكَثِيرَ، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی کثیر مال اٹھائے ہوئے ہے، لَبِسَ يَرْقُبُهُ، تو اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا، حَتَّى نَامَ، یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ وَدَخَلَ عَلَيْهِ حُجْرَتَهُ، اور اس کے اوپر وہ کمرے میں داخل ہوا، يَسْتَرِقُ الْخُطَىٰ، اپنے قدموں کو چھپاتے ہوئے، لِكَيْ لَا يَسْتَيْقِظَ، تاکہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ وَصَلَبَهُ الْمَالَ، اور اس کا مال اس نے چھین لیا۔ وَحَمَلَهُ بِلُطْفٍ وَخِفَّةٍ، اور اس کو بڑے آرام سے اور سہولت سے اٹھایا۔ وَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ بَعِيدًا عَنِ الدَّارِ، اور اس کو راستے میں ڈال دیا گھر سے دور۔ وَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِن نَوْمِهِ، اور جب وہ آدمی اپنی نیند سے اٹھا، فِي الصَّبَاحِ، صبح کے وقت، وَجَدَ نَفْسَهُ فِي الطَّرِيقِ، تو اس نے اپنے آپ کو راستے میں پایا، وَلَا مَالَ مَعَهُ، اور اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ فَذَهَبَ إِلَى الْحَاكِمِ، تو پھر وہ حاکم کے پاس گیا، وَشَكَا إِلَيْهِ أَمْرَهُ، اور اپنے امر کی شکایت کی اس سے۔ فَسَأَلَهُ الْحَاكِمُ، تو حاکم نے اس سے پوچھا، أَتَعْرِفُ مَا مُضِيفُكَ، کیا تم پہچانتے ہو کہ تمہارا میزبان کون تھا بالأمس، کل رات؟ فقال، تو اس نے کہا، لا نہیں، ولكني مصور ماہر، لیکن میں ایک ماہر مصور ہوں۔ استطيع ان اصور لك اہل البیت،
تو میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں کہ تمہارے لیے تصویر بنا دوں گھر والوں کی الذی کنت فیہ جس میں کہ میں تھا، فتعرفہم انت او عمالک تو پھر تم ان کو پہچان لو گے تم یا تمہارے عمال، ثم اختل المصور فی غرفۃ تو پھر وہ مصور ایک کمرے میں الگ ہوا، وصور کل اعضاء تلک الاسرۃ الخائنۃ اور اس نے اس جو خائن گھرانہ تھا خاندان تھا اس کے ہر ممبر کی تصویر بنائی، فعرضت الصورۃ علی الاہالی پھر وہ تصویر پیش کی گئی اہل علاقہ کے اوپر، فعرفوہم اور انہوں نے پہچان لیا، وجاؤوا بہم الی الحاکم اور ان کو لے کر وہ حاکم کے پاس آئے، فاقروا بذنبہم تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، ورد المال الی صاحبہ اور مال کو اس کے مالک کی طرف لوٹا دیا، وعاقبہم الحاکم عقابا شدیدا اور حاکم نے ان کو شدید سزا دی، لأنہم خانوا من ائتمنہم علی نفسہ ومالہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے خیانت کی کہ جس نے اپنے نفس اور مال کے معاملے میں ان کو امین جانا۔ اہل الصین چین کے لوگ، لیس اہل الصین فی الخلقۃ چین کے لوگ نہیں ہیں اپنی خلقت میں کا اہل بلادنا ہمارے ملک کے لوگوں کی طرح، لأنہم صفر الالوان اس لیے کہ وہ پیلے رنگ کے ہیں زرد رنگ کے، فطس العنوف ان کی ناکیں چپٹی ہوتی ہیں، وعیونہم منحرفۃ اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ترچھی ہوتی ہیں، ولیکن شعرہم اسود لامع لیکن ان کے بال سیاہ ہوتے ہیں چمکتے ہوئے، یجتذب الانظار جو کہ نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ولا یقص شعر الاطفال ما داموا صغارا اور بچوں کے بال نہیں کٹوائے جاتے جب تک کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، حتی اذا کبروا یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، حلقوا رؤوسہم تو وہ ان کے سروں کو مونڈ دیتے ہیں، ما عدا وسطہا بیچ میں کے علاوہ، فیبقون فیہ الشعر تو اس پر وہ بال چھوڑتے ہیں، حتی یطولا ویسترسلا یہاں تک کہ وہ لمبے ہو جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں، فَيَعْمَلُونَ ظَفِيرَةً تو وہ پھر اس کی گت بناتے ہیں، طبقہ مرسلۃً علی الظہر جو کہ لٹکی رہتی ہے پشت کے اوپر، کعادت النساء فی بلادنا ہمارے ملک میں عورتوں کی عادت کی مانند، وفی المدارس لا يتخذون الاقلام للکتابۃ اور وہ مدرسوں میں قلم نہیں لیتے لکھنے کے لیے، بل یستعملون فراجین صغیرۃً بلکہ وہ استعمال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے برش، یغمسونہا فی المداد جس کو کہ وہ ڈبوتے ہیں سیاہی میں، وَإِذَا عَرَضَ تِلْمِیذٌ دَرْسَهُ اور جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنا سبق پیش کرتا ہے، وَقَفَ وَأَدَارَ ظَهْرَهُ تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پشت کو گھماتا ہے، لِلْمُعَلِّمِ وَقَرَأَ معلم کے لیے اور پھر وہ پڑھتا ہے، وَتَلْبَسُ الْبَنَاتُ أَحْذِيَةً صَغِيرَةً مِنَ الْحَدِيدِ اور لڑکیاں پہنتی ہیں چھوٹے چھوٹے جوتے لوہے کے بنے ہوئے، وَلَا يَخْلَعْنَهَا اور ان کو نہیں اتارتی ابداً کبھی بھی، فَتَكْبَرَ جُسُومُهُنَّ تو ان کے جسم بڑے ہو جاتے ہیں، وَلَا تَكْبَرَ مَعَهَا أَقْدَامُهُنَّ لیکن ان کے ساتھ ان کے پیر بڑے نہیں ہوتے، لِأَنَّ الْأَقْدَامَ الْكَبِيرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الصِّينِ اس لیے کہ جو بڑے پیر ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں چینیوں کے نزدیک، من صفات العامۃ وہ عام لوگوں کی خصوصیات میں سے ہیں، هذه العادات یہ والی جو عادات ہیں، كانت شائعة یہ ان میں بہت عام تھیں، قبل القرن الحاضر اس صدی سے پہلے، ولكن الثورة الأخيرة لیکن جو وہاں پہ انقلاب آیا آخری، فی اوائل حاضر القرن اس صدی کے شروع میں، اتت بعدها نہضۃ جدیدۃ تو وہاں پر پھر ایک نئی وہاں پہ یعنی کہ انگڑائی لی اور ایک نئی قوت نے جنم لیا، فزال کثیر من تلک العادات العتیقۃ تو ان پرانی عادات میں سے بہت سی زائل ہو گئیں، وصار الصینیون کسائر البلاد فی المدنیۃ والعادات اور چینی جو ہیں وہ ہو گئے دوسرے ملکوں کی طرح اپنی مدنیت میں اور اپنی عادتوں میں، وَلِأَهْلِ الصِّينِ اور چینیوں کے لیے مہارۃ فائقۃ فی صناعۃ الدمى ایک بڑی غیر معمولی مہارت ہے گڑیائیں ڈالز بنانے کی جو صنعت ہے ان کی، اس میں وَهِيَ الصُّوَرُ مِنَ الْعَاجِ أَوِ الْخَشَبِ اور وہ تصویریں ہوتی ہیں ہاتھی دانت کی یا لکڑی کی، وَفِي النَّقْشِ عَلَى الْوَرَقِ وَالْحَرِيرِ اور نقوش بنانے میں کاغذ پر اور ریشم پر، وَبَرْقَشَةِ الْآنِيَةِ الصِّينِيَّةِ اور یعنی کہ رنگ برنگے جو چینی برتن ہوتے ہیں وہ بنانے میں، وَالرَّسْمِ عَلَيْهَا بِأَشْكَالٍ بَارِزَةٍ اور اس کے اوپر بڑی یعنی کہ شکلیں بنانا بڑی نمایاں قسم کی، تُمَثِّلُ أَحْوَالَهُمْ وَعَادَاتِهِمْ جو کہ مثال پیش کرتی ہیں ان کے حالات کی اور ان کی عادات کی۔ الامانۃ کنز امانت داری ایک خزانہ ہے، تقدم غلام صغیر فی الطریق ایک چھوٹا لڑکا راستے میں آگے بڑھا، الی ثری مارم بہ ایک مالدار آدمی کی طرف جو وہاں پہ جا رہا تھا،
وَاسْتَجْدَاهُ شَيْئًا مِّنَ الْعَطَاءِ، اور اس سے اپنی حاجت کے لیے سوال کیا کسی عطا کا، کسی شے کی عطا کا، یسد به حاجتہ، جس کے ذریعے سے وہ اپنی حاجت رفع کر سکے، فَأَعْطَاهُ قِرْشًا، تو اس نے اس کو ایک سکہ دے دیا، فَأَخَذَهُ الْوَلَدُ شَاكِرًا، تو لڑکے نے وہ شکر گزار ہو کے لے لیا، وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ عَلَى مَا جَادَ بِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور اس کے لیے دعا کی، خیر کی، جو اس نے اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا اس کے اوپر۔ وَلَمَّا ابْتَعَدَ الثَّرِيُّ مِنَ الصَّبِيِّ خَطَوَاتٍ، اور جب وہ مالدار چند قدم دور گیا اس بچے سے، سقط کیس نقودہ، تو اس کا جو تھیلی تھی نقدی کی وہ گری، وَرَآهُ الْغُلَامُ، اور لڑکے نے وہ دیکھا، وَهُوَ يَسْقُطُ، جبکہ وہ گر رہی تھی، فَمَشَى وَالْتَقَطَهُ، پس وہ چلا اور اس نے وہ اٹھائی، وَجَرَى نَحْوَ السَّرِيِّ مُسْرِعًا، اور وہ دوڑا مالدار کی طرف تیزی کے ساتھ، وَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ قَائِلًا، اور اس نے اس کو وہ پیش کی یہ کہتے ہوئے، هَذَا كِيسُ نُقُودِكَ يَا سَيِّدِي، یہ آپ کے نقدی کی تھیلی ہے اے سید، میرے سردار، سقط من کا، جو کہ تم سے گری ہے، فَالْتَقَطْتُهُ وَجِئْتُ بِهِ إِلَيْكَ، پس میں نے اس کو اٹھا لیا اور لے کر تمہارے پاس آیا، فَأَخَذَ السَّيِّدُ مِنْهُ الْكِيسَ مُعْجَبًا بِأَمَانَةِ غُلَامٍ فَقِيرٍ مِثْلِهِ، تو اس سردار نے وہ تھیلی لے لی اور حیران ہوتے ہوئے اس غلام کی امانت داری کے اوپر، اس لڑکے کی امانت داری کے اوپر جو کہ غریب تھا اس کی مانند، وقالا، اور اس نے کہا، اتحب یا بنیا ان تکون مکافاتک منی علی امانتک، تو کیا تم پسند کرو گے اے میرے بیٹے کہ تمہاری جو بدلہ ہے تمہاری اس امانت داری کے اوپر میری طرف سے، ان اعطیک نقودا او اجد لک عملا، وہ یہ کہ میں تمہیں کوئی نقدی دے دوں، عطا کروں، یا تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈ دوں۔ فقال صبیو، تو لڑکے نے کہا، العمل یا سیدی، کوئی کام اے میرے سردار، لکسب العیش، یعنی کہ روزی کمانے کے لیے، خیر من نقود آخذھا، وہ بہتر ہوگی اس نقدی سے جس کو کہ میں لوں، فتنفض سریعا، اور وہ جلدی سے ختم ہو جائے، وتبقى حاجتی، اور میری حاجت باقی رہ جائے، وسر السریع اجابتہ، تو اس مالدار کو اس کے اس جواب نے بڑا خوش کیا، کما سرته امانتہ، جیسا کہ اس کی امانت داری نے اس کو خوش کیا تھا، واخذہ تلمیزا بالقراء، تو اس نے اس کو اپرینٹس شپ دے دی، یعنی کہ اس نے اس کو شاگرد لے لیا، ساتھ اس کو معاوضہ بھی، یتعلم الحیاکۃ، تاکہ وہ بنائی کا علم سیکھے، فی محاکۃ لہو، اس کی کھٹی میں جو اس کے پاس فیکٹری تھی، وبعد سنین قلائل، اور کچھ ہی سالوں کے بعد، سارا ذالک الصبی من امہر العمال فی المصنع، تو وہ جو لڑکا تھا وہ ہو گیا بہترین ماہر ترین کاریگروں میں سے کارخانے کے، وہ اکثرہم راتباً، اور سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا، وأخیراً تولا ریاست العمل کلہ، اور آخر کار اس نے سارے عمل یعنی کہ سارے کام کی ذمہ داری سنبھال لی، بسبب مہارت ہی و اخلاص ہی و امانت ہی، اپنی مہارت اور اخلاص اور امانت داری کی وجہ سے، وعاش فی خفض من العیش و رغد، اور وہ بڑی آسودگی کی زندگی اور بڑی یعنی کہ خوشی اور فراخی کی زندگی میں وہ اس نے زندگی بسر کی۔